السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے عہد و پیمان قول و قرار کو اب پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ عقدہ گروہ کو کہتے ہیں جس میں مضبوطی سے بندھے کا مفہوم شامل ہے، لہذا عقود سے مراد وہ معاہدے ہیں جو باقاعدگی طے پا گئے ہوں۔ معاہدوں اور قول و قرار کی اہمیت یوں سمجھ لیجئے، ہماری پوری کی پوری سماجی اور معاشرتی زندگی قائم ہی معاہدوں پر ہے۔ معاشرتی زندگی کا بنیادی یونٹ ایک خاندان ہے جس کی بنیاد ایک معاہدے پر رکھی جاتی ہے۔ شادی کیا ہے؟ مرد اور عورت کے درمیان ایک ساتھ زندگی گزارنے کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے انسانی معاشرے کی بلند و بالا عمارت کی بنیادی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق فریقین کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض۔ ایک طرف بیوی کے حقوق اور اس کے فرائض ہیں اور دوسری طرف شوہر کے حقوق اور اس کے فرائض۔ بڑے بڑے کاروبار بھی معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اجر اور مستاجر کا تعلق بھی ایک معاہدے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح کاروبار، حکومت، حکومتی اداروں میں عہدے اور مناصب، چھوٹے بڑے اہلکاروں کی ذمہ داریاں، ان کی مراتبات اور اختیارات کا معاملہ ہے۔ گویا تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی معاملات قرآن حکیم کے ایک حکم پر عمل کرنے سے درست سمت پر چل سکتے ہیں، اور وہ حکم ہے جن کا حکم آگے چل کر تمہیں بتایا جائے گا۔ یعنی خنزیر، مردار وغیرہ حرام ہے۔ باقی جو مویشی قسم کے جانور ہیں وہ وحوش نہیں، مثلا شیر، چیتا وغیرہ وحشی ہیں، وہ حلال ہیں، جیسے ہرن، نیل گائے اور اس طرح کے جانور جو عام طور پر گوشت خور نہیں بلکہ سبزے پر ان کا گزارا ہے۔ ان کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، البتہ استثنائی صورتوں کی تفصیل بعد میں تمہیں بتا دی جائے گی۔ یعنی اگر تم نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو تم اس حالت میں ان حلال جانوروں کا بھی شکار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے سورہ معاہدہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اس میں ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہے اور کون سے حرام ہے، اور اسی طرح ہمیں رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، معاہدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔